کہانی کے پارٹ 10 میں دیکھتے ہیں کہ چوہے مومی اور ٹوبی کی انگوٹھی کی تلاش میں کیسے مدد کریں گے۔ چوہوں کا بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق انتہائی پریشان حال واپس اپنے بل میں آیا اور تمام چھوٹے بڑے چوہوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور انہیں مومی اور ٹوبی کا پیغام سنایا کہ ان کی مدد نہ کرنے کی صورت میں ساری رعایا اور سلطنت خطرے میں ہے۔ چوہوں کے بادشاہ نے سب کو خبردار کیا کہ مطلوبہ انگوٹھی کے ملنے تک ان خطرناک جنگجوؤں کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے اور اس سلسلے میں ارد گرد کی تمام بستیوں میں گھر گھر جا کر تلاشی لی جائے۔ ابھی دربار میں یہ کانفرنس ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ایک چھوٹا چوہا تیزی سے بھیڑ کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک خبر ہے۔ کل جنگل کے دوسرے کونے میں نے ایک بڑا سا محل دیکھا تھا جو اس سے قبل وہاں موجود نہ تھا۔ ہو سکتا ہے ان جنگجوؤں کا مطلوبہ شخص اور انگوٹھی اسی محل میں موجود ہو۔ بادشاہ نے چھوٹے چوہے کی بات سن کر فوراً ہی چند چوہوں کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ موقع پر جا کر محل کا جائزہ لیں اور اندر داخل ہو کر تلاشی لیں، شاید وہاں سے مطلوبہ انگوٹھی برآمد ہو جائے۔ دن کا اختتام ہو چکا تھا، شام ہو چلی تھی۔ چوہوں کا یہ چھوٹا قافلہ جنگل کے دوسرے کونے پر موجود اس نئے محل تک پہنچا اور بے آواز قدموں کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ پھیلتی تاریکی سے جنگل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر محل کے اندر ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ روشنی کے باوجود محل کے تمام کمروں میں ویرانی کا راج اور ہو کا عالم تھا، سوائے محل کے ایک کمرے کے، جہاں ایک شخص بڑا سا کھانے کا تھال اپنے سامنے سجائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ برق رفتاری سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تمام چوہے دروازوں اور کھڑکیوں کے ریشمی پردوں کے پیچھے چھپے اس سارے منظر کو دلچسپی اور حسرت سے دیکھ رہے تھے اور للچا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کے منہ میں پانی نہ آ رہا ہو، مگر یہ وقت لالچ کا نہیں بلکہ اپنی قوم کو آفت سے بچانے کا تھا، کیونکہ ان کی ساری قوم دو طاقتور جنگجوؤں کے نشانے پر تھی اور چوہے تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود ایک کمزور اور بیچاری قوم تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ پیٹ پوجا بعد میں کی جائے، پہلے ہر صورت اپنا فرض نبھایا جائے۔ ایک چھوٹے چوہے نے اس آدمی کے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں ایک انگوٹھی دیکھ لی تھی، مگر ششو پنج میں تھا کہ نہ جانے وہی اصل انگوٹھی ہے بھی یا نہیں جس کی ان جنگجوؤں کو ضرورت ہے۔ پھر اس نے سوچا، مجھے اس سے کیا کہ وہی اصل انگوٹھی ہے یا نہیں، ہمیں تو ہر صورت اس شخص سے یہ انگوٹھی حاصل کرنا ہے، خواہ وہ اصلی ہو یا نکلی۔ اب چوہوں کو انتظار تھا کہ وہ آدمی سو جائے اور کسی نہ کسی تدبیر سے وہ انگوٹھی حاصل کی جائے، یا تو سب مل کر اس کی انگلی کاٹ کھائیں یا آدمی خود کسی وجہ سے انگلی سے انگوٹھی اتار دے۔ چوہوں کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ آدمی کھانا ختم کر کے اٹھا۔ اس نے کمرے میں جلتے ہوئے زیادہ تر دیے بجھا دیے۔ اب کمرے میں صرف دو چھوٹے دیے جل رہے تھے جن کی مدھم روشنی کمرے کے اندھیرے کو ختم نہ کر پا رہی تھی۔ جلد ہی وہ بستر پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔
اور اونچے اونچے خراٹے لینے لگا، مگر سونے سے قبل اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر نزدیکی میز پر رکھ دی تھی۔ چھوٹے چوہے نے سوچا کہ آدمی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر خود پر اور ان تمام چوہوں پر احسان عظیم کیا تھا، ورنہ چوہوں کو اس کے ہاتھ پر کاٹنا پڑتا اور اس کارروائی کے دوران کسی چوہے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آدمی کے خراٹے ان تمام چوہوں کے دل دہلائے دے رہے تھے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آدمی کے خراٹوں کی اونچی آواز کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی انگوٹھی والی میز کے قریب جانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ ایسے میں اسی چھوٹے چوہے نے پھرتی دکھائی، پھدک کر سامنے کی طرف چھلانگ لگائی، پلنگ کے نزدیک رکھی میز کی ٹانگ کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے میز پر چڑھا اور انگوٹھی منہ میں دبا کر تیزی سے واپسی کی راہ لی۔ اس کے ساتھی جو اس کی ساری کارروائی بغور دیکھ رہے تھے، برق رفتاری سے اس کے پیچھے لپکے اور چند ہی لمحوں میں سارے کے سارے چوہے اپنے بادشاہ کے پاس آن پہنچے۔ مومی چوہوں کے بادشاہ کے بل کے قریب ہی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ ابھی جھپٹا مار کر سب کو پنجوں میں دبوچ لے گی۔ بادشاہ نے چھوٹے چوہے کو انگوٹھی سمیت آتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ چھوٹے چوہے نے محل سے لائی ہوئی انگوٹھی بادشاہ کے حوالے کی۔ چھوٹے چوہے سے انگوٹھی لے کر چوہوں کے بادشاہ نے مومی کو انتہائی احترام سے انگوٹھی پیش کرتے ہوئے کہا، اگر یہی آپ کی مطلوبہ انگوٹھی ہے تو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ برائے مہربانی اس کو ہماری جانوں کا تاوان سمجھیں اور ہم بیچاروں پر رحم فرمائیں اور ہماری جان بخش دیں۔ مومی نے انگوٹھی کو فوراً جھپٹ لیا اور چوہوں پر ایک غضبناک نظر ڈالی۔ پھر ٹوبی کی طرف بھاگی جو کچھ فاصلے پر بیٹھا سستا رہا تھا۔ انگوٹھی کو دیکھتے ہی ٹوبی چہکتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، یہی تو وہ انگوٹھی ہے، لاؤ مجھے دو تاکہ جلدی سے واپس چلیں۔ لیکن مومی نے ٹوبی سے التجا کی کہ وہ انگوٹھی کو مومی کے پاس ہی رہنے دے، وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ ٹوبی رضامند ہو گیا۔ مومی نے انگوٹھی کو منہ میں دبا کر دوڑ لگا دی اور واپسی کے لیے جنگل سے باہر دریا کا رخ کیا۔ ٹوبی اس سے آگے تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا کہ اچانک بھاگتا ہوا ٹوبی دریا کے کنارے سے خاصا دور ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے مگرمچھ کی آواز سنائی دی۔ ٹوبی نے غور کیا کہ رات کے اندھیرے میں دریا کے کنارے پڑے ہوئے مگرمچھ کی گول آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ٹوبی نے مومی کو دریا کی طرف جانے سے روکتے ہوئے اسے اس نئی صورتحال یعنی مگرمچھ کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد دونوں نے طے کیا کہ بجائے اس کے کہ مگرمچھ انہیں شکار کر کے اپنی خوراک بنائے، بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں رات جنگل میں ہی گزاریں اور صبح کی روشنی میں دریا پار کریں۔ دونوں نے واپس جنگل کا رخ کیا۔ انہیں واپس آتا دیکھ کر چوہوں کی تو چیخیں نکل گئیں اور سب دم دبا کر اپنے بلوں میں گھس گئے۔ مومی اور ٹوبی نے رات جنگل میں ہی بسر کی۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی مومی اور ٹوبی انتہائی شاہانہ انداز سے چلتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے اور دور سے ہی مگرمچھ کی موجودگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں موجود نہ تھا۔ دونوں نے اچھی طرح تسلی کی کہ اب مگرمچھ وہاں سے جا چکا ہے۔ پھر دریا کے کنارے پہنچ کر مومی پہلے کی طرح ٹوبی کی پشت پر سوار ہو گئی تاکہ ٹوبی اسے لے کر تیرتے ہوئے دریا پار کر سکے۔ ٹوبی مومی کو اپنی پشت پر سوار کر کے
دریا میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا دریا کے اس کنارے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے ایک روز قبل وہ دونوں آئے تھے۔ ابھی وہ کچھ دور تک ہی تیرتے ہوئے گئے تھے کہ اچانک فضا میں ایک بڑی جسامت والا عقاب آ کر مومی کے سر پر منڈلانے لگا۔ عقاب مومی کو ایک تیرتا ہوا بگلا یا مچھلی سمجھ رہا تھا جس کو وہ اپنے کھانے کے لیے پکڑنا چاہتا تھا۔ عقاب بار بار جھپٹ جھپٹ کر مومی کے سر پر اپنی چونچ مار رہا تھا تاکہ اس کو اپنی چونچ اور پنجوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا سکے، مگر مومی نے بھی اپنے پنجوں سے ٹوبی کی پشت پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 11 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔